ایک دفعہ بپھر کے اپنے سوار کو زمین پر دے مار تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اس لشکر میں میرا اور تیرا درد کوئی نہیں جانتا۔ تو آج رات میرا ہم پیالہ ہو جا۔ تنہائی میرے بدن میں زہر گھول رہی ہے، آجا مل کے پیتے ہیں۔ سکون روح کی دوا ہے عسکر۔ سکون روح کی دوا ہے۔ تم بصرے میں کیا چاہتے ہو؟ میں جو چاہوں خرید لوں گا، باغ، گھر، کاشانہ، لیکن ام المومنین کا نہیں مانوں۔ وہ کہاں ہیں؟ اپنے خیمے میں۔ میں جا کر ام المؤمنین کو خبر دیتا ہوں۔ میں نے اس اونٹ میں تعجب خیز باتیں دیکھی ہیں۔ یہ کسی غیر مسلم کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیتا۔ یہ سوائے جہاد کے کسی جنگ پر نہیں جاتا۔ بلبلاتا بھی ہے تو محض رضائے الہی کے لیے۔ اس کے بال متبرک اور سانس شفا بخش ہے۔ اس کی قدر پہچانو، اس کے غضب سے ڈرو۔ آئیں چلیے۔ اس کی بیعت نہ توڑنا ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جس کے پاس اس کا ایک بال بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ کیا کر رہے ہو دیوانے؟ یہ اونٹ کی مینگنی کیا کرو گے؟ عود کے بجائے ہم اس کو جلائیں گے۔ لو تم بھی سونگو۔ واقعاً خوشبو ہے۔ مشک کی بو دیتی ہے۔ جب تک یہ بے وقوف ہمارے ساتھ ہے علی سے کیا ڈرنا ہے؟ حکیم، اپنی آواز کو اونچا کرتے ہو، اس لیے آئے ہو کہ ام المومنین کو رنجیدہ کرو؟ کیسے جرأت کی کہ حریم رسول خدا کی بے احترامی کرو؟ تم نے ان کے احترام کو پامال کیا ہے۔ یہ تم ہو جو رسول خدا کے حریم کو اونٹ پر بٹھا کر شہر بشہر گھما رہے ہو۔ جب جانتے نہیں تو کیوں الٹا سیدھا بولتے ہو؟ تم جیسے چاہو مطلب نکال۔ مشورے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ نتیجہ نکال سکیں۔ تم آنکھیں کیوں نکال رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو عثمان، آنکھیں خود نکال رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں۔ چیخ پکار کا کیا مقصد ہے؟ جوش دکھا رہے ہو؟ نکالو اپنی تلوار۔ بس کرو شیخ، نیام میں رکھو۔ تلوار نکالنا ہر عرب جانتا ہے۔ اگر تلوار چلانے کا کمال منطقی گفتگو میں استعمال کیا ہوتا تو ہم اور تم بازار میں زیر سائبان مل جل کر کھا رہے ہوتے اور آئندہ کی فکر کرتے۔ بیٹھ جاؤ شیخ، بیٹھ جاؤ۔ علی کے ماننے والے کلام حق کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا علی نے تم سے زبردستی بیعت لی تھی
یا تم نے اپنی مرضی سے ان کی بیعت کی تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے جب بیعت نہیں کی تو کیا علی نے ان کی گردن اڑائی؟ تم جو خلیفہ مقتول کی خون خواہی کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا ان کے قاتلوں کو جانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں تمہیں خلیفہ کی خون خواہی کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ قاتل اپنے نشان مٹانے کے لیے سب سے زیادہ حرکت و جوش میں ہے اور قیل و قال کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، مقتول خلیفہ کے قاتل وہی اصحاب ہیں جو سر اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کو سامری کی گائے بنا دیا ہے اور اس کے فضلے کو بھی شفا کے لیے تبرک قرار دے دیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک عمر جہاد کرنے کے بعد بھی خدا سے دور ہو گئے ہو اور اس لال اونٹنی کے پیچھے ہو لیے؟ شیخ، بصرے پہ لشکر کشی کیوں کی ہے؟ ہم خود سے بصرہ نہیں آئے ہیں، ہمیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ام المومنین سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ علی سے جنگ کے لیے؟ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ اگر جنگ کے لیے نہیں آئے ہو تو ام المومنین مجھ سے شہر کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں علی کی بیعت میں ہوں، کیا ان سے خیانت کروں؟ کیا مقتول خلیفہ کے قاتلوں کو ہم سے مانگنے آئے ہو؟ ہماری باتیں علی کے ساتھ ہیں، تم میزبان ہو اور ہم مہمان، یہیں رکتے ہیں جب تک علی آ جائیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جب تک بھائیوں کی طرح رہیں۔ ٹھیک ہے، عہد باندھتے ہیں۔ کاش جنگ کی بات کی ہوتی، یہ تنگ نظر اور خود غرض لوگ عہد و پیما کی وفا نہیں کرتے۔ ابو الحسن کی نصیحت کو مت بھولو حکیم، جب تک ہماری زبان سے کام چل سکتا ہے تلواریں نیام سے نہیں نکالیں گے۔ علی زبیر کے موزاد بھائی ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بصرے کو ایک خطبہ سن کر چھوڑ دیں۔ بس بہت ہو گئی گرگٹ کی اولاد۔ عہد توڑ دیتے ہیں۔ عہد توڑو گے؟ ہاں، کس بہانے عبداللہ؟ ہم بصرے میں ہیں اور ام المؤمنین نے مجھے امام جماعت قرار دیا ہے، بس لوگوں کا امام جماعت مجھے ہی ہونا چاہیے، نہ کہ عثمان بن حنیف کو۔ اگر بصرے کے خزانے پر قبضہ ہو جائے تو بآسانی اہل بصرہ سے بیعت لی جا سکتی ہے۔ ہمارا مشکل کشا بصرے کا خزانہ ہے، سونے کی چمک اہل بصرہ کو اندھا کر دے گی اور ان کی زبانوں پر تالے ڈال دے گی۔ میں تیار ہوں۔ نماز صبح کے وقت حملہ کریں گے۔ خدایا تو